الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود وجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ احزاب 22ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک نقل کیا ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے، خوب پاک رکھنا چاہتا ہے، اور تم سے کوئی چھوٹی موٹی کوئی خلاف اولا جو کوئی بات سرزد ہو گئی ہے تو اس کو دور کرنا چاہتا ہے کہ آئندہ اتنی سی بات بھی خلاف اولا تم سے نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تو آپ کے اوپر کالے دھاگے کی ایک بنی ہوئی بڑی سی چادر تھی جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ مربتن مرحل، مرتن مرحل، کڑھائی شدہ ایک بڑی چادر تھی، کالے دھاگے سے کڑھائی شدہ، وہ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی دیکھتے ہیں تو حسن آئے، آپ نے اس چادر کے اندر کر دیا، ابھی گھر کے حسین میں تھے کہ پھر حسین دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے حسین کو بھی چادر کے اندر لپیٹ لیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، وہ اتفاق سے سارا گھرانہ ہی ملنے آ رہا تھا، فاطمہ کو چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر علی آ گئے رضی اللہ عنہ، ان کو بھی چادر میں لپیٹ لیا۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے اے اہل بیت تھوڑی سی بھی کوئی خلاف اولا بات ہو جائے تو وہ بھی تم سے اللہ دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، خوب پاکیزہ بنانا۔ طہارہ یا طہرو کے معنی ہوتے ہیں پاک ہونا، اور باب تفاعل میں جب جائے نا تو خوب پاک ہونا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوب پاکیزہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ جو آیت کا میں نے حصہ تلاوت کیا ہے، کچھ حضرات اس حصے کو صرف
آل بیت میں داخل کرتے ہیں حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو اور فاطمہ کی اولاد حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کو صرف اہل بیت میں داخل کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ یہ 4-5 حضرات اہل بیت میں داخل ہیں، لیکن پیچھے ایک واقعہ چلا رہا ہے۔ ازواج مطہرات نے مل کر مشورہ کر کے کپڑوں کا مطالبہ کیا تھا، تو 21واں پارہ یہ ختم ہو رہا ہے، 22واں شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو ناگواری لگی، جبکہ وہ ایسے موقع پر ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا تھا کہ اس وقت خوب فتوحات ہو گئی تھی، غزوہ خیبر وغیرہ فتح ہو گیا تھا اور بہت مال غنیمت حاصل ہوا تھا، تو سب کو آپ نے ہزاروں مال مویشیاں وغیرہ دی۔ تو ازواج مطہرات نے بھی درخواست کر دی کہ حضرت ہمارا بھی تھوڑا کوئی سوٹ وغیرہ کر دیا جائے، اور عورت اپنے شوہر سے ہی مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن یہ اونچا گھرانہ ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا کہ آپ کو مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ناگواری کا اظہار کیا۔ اوپر سے یہ آیات نازل ہو گئیں کہ نبی آپ کی ناراضگی کے ساتھ ہم متفق ہیں، لہٰذا ان کو کہہ دیں کہ جس طرح روٹین میں نظام چل رہا ہے ایسے راضی ہو تو نبی کے گھرانے میں رہو، ایسے راضی نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، آپ چلی جاؤ۔ کتنا سخت ہے، یہ پورا قصہ چلا آ رہا ہے، میرا قصہ بیان کرنا مقصد نہیں آج۔ آگے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ آیت ہے پوری۔ اے نبی کی بیگمات گھروں میں رہا کرو۔ پرانے زمانے میں عورتیں جب اچھا کپڑا پہنتی تھیں تو باہر پھرتی تھیں کہ لوگ دیکھ تو لیں کہ سب سوٹ نیا پہنا ہوا ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ آتَيْنَ الزَّكَاةَ، صاحب نصاب و زکوٰۃ دو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی کی بیگموں اللہ رسول کی کامل اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے یہ جو تھوڑی سی خلاف اولا بات بھی ہو گئی آئندہ یہ بھی نہ ہو، اور اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، آپ استغفار کر لیں۔ اب دیکھو نا، بے انصافی ہے یہ بات، یہ واقعہ سارا قصہ ازواج مطہرات کا چل رہا ہے، اور جس آیت کا میں نے حصہ تلاوت کیا ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اوپر والی آیت مکمل نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ کیا آیت ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی کی عورتوں کو، ازواج مطہرات کو خطاب ہے۔ اور لستم، تم ایسی عورتیں نہیں ہو جو عام عورتیں ہوتی ہیں، تمہارا خاص مقام ہے۔ یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں، اور اسی آیت کا حصہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ آپ کو خوب پاک دیکھنا چاہتا ہے، اتنی سی بات بھی کبھی تم سے نہ ہو کہ جس سے ہمارے پیغمبر کو ناگواری ہو جائے۔ یہ بات اونچے لوگوں کے لحاظ سے مطلب خلاف اولا ہے۔ بیگم کے پاس بے شک کئی سوٹ ہوں، مزید سوٹ کبھی جب وہ مطالبہ کرے گی تو شوہر سے ہی کرنا ہے۔ یہ بھی عورت ذات ہیں، ازواج مطہرات بھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جب خیبر کے فتح میں بہت کچھ لوگوں کو مل رہا ہے تو چلو ہم بھی درخواست کر لیتی ہیں۔ وہ ایک مقولہ مشہور ہے،
حسنات الابرار سیئات المقربین، بعض کام جو وہ کریں تو وہ ہو سکتا ہے نیکی ہو، لیکن وہ بعض کام جو مخصوص اونچے لوگ کریں تو ہو سکتا ہے ان کے لیے وہ خلاف اولا اور مکروہ ہو۔ یہی بات جہاں تھا، حسنات الابرار سیئات المقربین، بعض لوگوں کی نیکی ان کے لیے تو ہوتی ہے، لیکن اونچے اللہ والے جب وہ نیکی بھی کریں تو ان کی بھی وہ خلاف اولا اور مکروہ ان کو بتایا جاتا ہے۔ کیسے؟ ایک عورت اپنے شوہر سے سوٹ کا مطالبہ کرتی ہے، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ یہ صحیح ہے نا، یہ نیکی ہے نا۔ ایک بیگم اپنے شوہر سے سوٹ کا یا کوئی بھی مطالبہ کر رہی ہے، وہ شوہر لے کر دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا اپنے شوہر سے ہی مطالبہ کرنا یہ نیکی ہے۔ وہ غیر سے مطالبہ کرے گی تو گناہ ہے۔ لیکن یہاں پر نبی کی بیگموں نے نبی سے یہ درخواست کی کہ ہمیں سوٹ چاہیے، تو ان کی یہ نیکی نہیں شمار ہوئی۔ حالانکہ عام عورت اگر اپنے شوہر سے سوٹ کا مطالبہ کرے تو نیکی شمار ہوتی ہے، یہاں پر اتنا بھی نہیں کہنا تھا۔ سمجھ رہے ہو بات؟ یہ ایک عجیب اور ایک عظیم اور ایک لمبا موضوع ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، وہ تکلیف کے وقت بھی اتنا ہی اللہ سے راضی ہوتے ہیں جتنی راحت کے وقت وہ اللہ سے اتنا راضی ہوتے ہیں۔ ان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ تو دیکھو نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو 13 سال یا 14 سال، بعد میں 10 سال جیل میں رہنا پڑا۔ کیوں؟ جلدی، مفسرین لکھتے ہیں جلدی چھوٹ جاتے۔ ان سے ایک خلاف اولا بات ہو گئی تھی۔ وہ جو خواب پوچھنے والے آئے تھے ان کو کہا تھا خواب کی تعبیر تو یہ ہے، لیکن بادشاہ کے سامنے یہ ذکر کرنا کہ ایک بے سر و سامان شخص بے گناہ بھی جیل میں پڑا ہوا ہے، اس کا کیا ہے، کیا بنا ہے اس کا۔ اللہ کو یہ بات بھی ناپسند آ گئی کہ آپ ہمارے پیغمبر ہو، آپ نے ان کے سامنے اپنی رہائی کے بارے میں، حالانکہ رہائی کے بارے میں کوشش کرنا، بات کرنا، دوسرے ساتھیوں سے کوئی فیس جمع کر کے اس مجرم کی ادا کر کے چھڑانا ثواب ہے، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے یہ بھی کہنا آپ کا ہمیں پسند نہیں آیا، اور اس کی وجہ سے کئی سال اور جیل رہنا پڑا۔ تو یہ بات جو جملہ سمجھا رہا ہوں، حسنات الابرار سیئات المقربین، تو ازواج مطہرات کو منع کیا۔ ازواج مطہرات کا ہی ذکر چل رہا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا وجہ گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، بہترین اور اچھا اور عمدہ سوٹ پہن کر جیسے زمانے جاہلیت کی عورتیں کرتی تھیں، ادھر ادھر جاتی تھیں، عورتوں کو پتہ تو چلے سوٹ کیا پہنا ہے، ایسا نہیں سوٹ پہنو شوہر دیکھے۔ آج کل بھی یہی حالت ہے، شوہر بیچارہ تو نیا سوٹ دیکھنے سے محروم ہی ہے، وہ کیونکہ بیگم گھر آتی ہے اتار دیتی ہے، وہ پرانا پھٹا پڑا پہن لیتی ہے کہ شوہر نہیں دیکھنا ہے۔ جب اچھا سوٹ پہنتی ہے مطلب ہے کہ تقریبات میں جاتی ہے، دوسروں کو دکھاتی ہے، یہی عورتوں کی فطرت۔ تو ایسا آپ نے نہیں کرنا، آپ اونچی عورتیں ہو اور نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی کامل اطاعت کرو۔ اللہ تمہیں چاہتا ہے کہ خوب سے خوب تر پاکیزہ بنا لے۔ یہ ازواج مطہرات کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ بے انصافی یہ ہونے لگی کہ کچھ لوگوں نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کو صرف حسن حسین فاطمہ علی رضی اللہ عنہم کے لیے مختص کیا۔ نہیں، یہ حضرات بھی آل بیت ہیں، ازواج پہلے آل بیت میں داخل ہیں، تو تب اس کے بعد گھرانہ بنتا ہے نا جی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت والی آیت کئی مرتبہ حضرت حسن حسین، حضرت فاطمہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے پڑھی، جیسے اس جگہ میں بھی پڑھی کہ آپ باہر تشریف لائے، چادر اوڑی ہوئی تھی، یہ حضرات اکا اکا آتے گئے، ساروں کو چادر میں داخل کیا۔ پھر یہ آیت پڑھی کہ جو اونچے لوگ ہوتے ہیں نا جی، اونچے لوگ
ان کے لیے جو عوام کے واسطے جائز چیز ہوتی ہے نا، عوام کے واسطے جو جائز چیز ہوتی ہے نا جی، اونچے لوگوں کے لیے وہ جائز نہیں ہوتی۔ میں ہی پینٹ پتلون ٹائی لگا کر آپ لوگوں کے لیے تو مفتیوں نے فتویٰ دیا انہیں جائز ہے مجبوراً پینٹ پتلون پہنا، اور میں ہی پینٹ پتلون پہن کر نمازیں پڑھانے لگ جاؤں گا تو کیسے لگے گا؟ یعنی آپ لوگوں کے لیے وہ چیز جائز ہے، لیکن جو امام ہوگا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کہ احادیث کے جو راوی ہوتے ہیں نا جی، ان پر کلام ہوتا ہے، جرح ہوتی ہے، بھی حدثنا حمیدی قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا موسیٰ، یہ جو آتی ہے نا سند، اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ والا بندہ کیسا نیک تھا، یہ والا بندہ کیسا نیک تھا جو حدیث کو روایت کر رہا ہے۔ اس میں اگر کسی نے کھڑے ہو کر کھانا بھی کھایا ہوا ہو تو اس کی حدیث نہیں لیتے۔ مولوی صاحب بھی ہوٹلوں میں جا کے گپے لگائے، اونچا اونچا کر ہنسے، لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے جائز ہو یا ناجائز ہو، لیکن عالم اور امام مسجد کا اور مقام ہوتا ہے، اسے اس مناسبت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اس حدیث کی سند میں اگر بندہ کھانے پینے کے لحاظ سے بھی سنت کا اہتمام نہیں کرتا تو اس کی حدیث کو نہیں لیا جاتا کہ یہ بندہ اتنا نیک نہیں ہے ہم اس کی حدیث لیں، یا ایسی مجہول ہو جائے۔ بہرحال ہم گزشتہ جمعے پر بات کر رہے تھے کہ مدینہ طیبہ سے یہودیوں کو نکالا گیا، خیبر میں آباد ہوئے، وہاں بھی وہ چپ کر کے اپنی فطرت کی مجبوری کی وجہ سے نہ رہ سکے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ 1600 لوگوں کو لے کر خیبر کی طرف تشریف لے گئے، جس میں 2 قلعے فتح ہو گئے تھے، ایک قلعہ ناعم اور ایک قلعہ صعب بن معاذ کا۔ اور اس میں کئی اور باتیں بھی آئیں، آہستہ آہستہ بیان ہوگی، ہمارے لیے سبق کی بھی کئی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم جب تک جنگ کا حکم نہیں دیں گے تو کوئی شخص تیر نہیں چلا سکتا، امیر کی اطاعت واجب ہے۔ جب تک امیر خلاف شرع حکم نہیں دے رہا، اس میں امام مسجد، عالم، مفتی اور وقت کا سربراہ یہ سب داخل ہیں کہ اس کی اطاعت کی جائے، جب تک وہ خلاف شرع نہیں حکم دے رہا۔ اور وہ ایک ساتھی نے تیر جلا دیا، آپ سخت اس سے ناراض ہوئے کہ ہم نے منع کیا تھا۔ دوسری بات، کھجوریں ابھی پیلی پیلی تھی، جیسے نئے نئے فصل شروع ہوتی ہے نا تو وہ پیلی کھجور بکنا شروع ہو جاتی ہے، وہ تقریباً اکثر لوگوں نے کھائی اور بخار ہو گیا۔ حضرت کے پاس حاضر ہوئی ہے کہ حضرت جی ساری جماعت کو بخار ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ساتھی نے عرض کیا حضرت زہری سبب یہ بنا ہے کہ وہ پیلی کھجوریں کھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ کھٹی ہوتی ہیں، اس سے بخار ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زہری سبب کا ذکر کرنا بھی جائز ہے، سمجھ رہے ہو، لیکن اصل دل میں نظر مسبب حقیقی کی طرف ہی ہو۔ کھجور نہ شفا دے سکتی ہے نہ بیمار کر سکتی ہے، اللہ کا امر ہوگا تو ایسا ہوگا، لیکن زہری سبب۔ ساتھی نے بات کرتے وقت کتنا احتیاطی پہلو اختیار کیا کہ حضرت بظاہر زہری سبب یہ لگ رہا ہے کہ کھٹی کھجور کھائی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اگلی بات توجہ سے، ہمارے لیے سبق کی بات ہے۔ فرمایا کہ اپنے یہ رات کا ٹائم ہے، اپنے مشکیزیں بھر کے لے آؤ۔ لے آئے، آپ نے دم کیا، فرمایا لے جاؤ یہ سارے مشکیزیں۔ صبح کی جب اذان ہوگی اس کے بعد جماعت سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزے میں پھونک مار کے اذان، صبح کی اذان کے بعد فرض کی ادائیگی سے پہلے سب نے اپنے پانی سے نہانا ہے۔ ہم دعا کریں گے، ساروں کو اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی، چست ہو گئے، بخار کی تکلیف دور ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دم ثابت ہو گیا،
آپ نے کئی مرتبہ کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دم کیا ہے. دم سے کسی مسلک کا کوئی انکار نہیں ہے. سب سے سخت مسلک اہل حدیث کا ہے، وہ بھی دم کے قائل ہے، تعویذ کے قائل نہیں. باقی بھی سب حضرات، دم میں شرکیہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ یا فلاں مدد کر تو یہاں فلاں. سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں. انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے در کے سوالی ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں. پورا قرآن بھرا پڑا ہے، کوئی پیغمبر اللہ سے حکومت مانگ رہا ہے، کوئی پیغمبر اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے، کوئی بیماری کی شفا مانگ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں. مختار کل وہی ہے. ایک تو بات یہ ثابت ہو گئی. آپ نے حضرت جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں نا جی، غزوہ موتہ میں جو شہید ہوئے تھے، ان کے بچوں کو بلایا انہی دنوں میں جو بہت زیادہ وہ غمگین تھے والد کی شہادت کی وجہ سے. تو آپ نے فرمایا یہ جعفر کے بچے تو بڑے کمزور چوچے ہیں. فرمایا کہ گنجا کرا کے لاؤ ان کو گنجا کرا کے لاؤ، سر گنجا کراؤ. اور پھر آپ نے دم کیا اور ماشاءاللہ وہ بچے ٹھیک اور صحت مند ہو گئے. اب وہ گنجا کرانا کوئی حکمت کے تحت تھا، واللہ عالم بالصواب. یہ مدرسے وغیرہ بھی گنجا کراتے رہتے ہیں تو طالب علم بعض ناراض ہوتے ہیں، گنجا کیوں کراتے ہیں؟ انہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی حکمت ہوتی ہے گنجا کرانا ہے، بیماریوں سے شفا ہے یہ. اس لیے تو حج میں گنجا کیا جاتا ہے نا، وہ ساری بیماری بالوں میں ہوتی ہے، گناہ بھی سارے وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں. بہرحال دم کرنا ثابت ہے. اور اگر کوئی عامل یہ کہے کہ یہ دم والا پانی تم نے صبح پینا ہے یا رات کو پینا ہے یا اس سے نہانا ہے اور فلانے ٹائم پہ نہانا ہے، تو یہ چیز بھی سنت سے ثابت ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ ہم جو دم کر کے پانی دے رہے ہیں صبح کی اذانوں کے بعد اور جماعت سے پہلے نہانا ہے اور ٹھیک ہو. اس سفر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درد شقیقہ، عربی میں اس کو کہتے ہیں عرق النساء، یہ بھی تکلیف یہ آپ کو کبھی کبھی ہوتی رہتی تھی اور پھر ٹھیک بھی ہو جاتی تھی. کو مالش وغیرہ کرتے، کبھی حجامہ کراتے. اور کئی حضرات کو یہ ہوتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یہ تکلیف تھی تو پھر قسم اٹھائی تھی کہ اللہ پاک ہماری اس تکلیف کو آپ دور فرما دے نا جی. تو میں منت مانتا ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب گوشت اونٹ کا گوشت ہے، کبھی نہیں کھاؤں گا. تو وہ بہرحال ایسا ہوا، وہ ٹھیک ہو گئے. تو جن حضرات کو عرق النساء کی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی رہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دنوں میں یہ تکلیف تھی. اور قلعہ نائم بھی فتح ہو گیا، صعب بن معاذ بھی فتح ہو گیا، اور اس میں کھانے پینے کے لحاظ سے بھی چیزیں میسر ہوئی. ان کا ایک بہت قلعے ہیں، ان کا ایک قلعہ بہت مستحکم، مضبوط اور دیگر قلعوں کے مقابلے میں زیادہ حصار اچھے والا قلعہ تھا، جس کو قلعہ کموس کہتے ہیں. اور یہودیوں کو اپنے اوپر روحانی لحاظ سے بھی بڑا ناز ہے، جسمانی لحاظ سے بھی بڑا ناز ہے. پتہ نہیں ناز کس چیز کا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرنے جاتے ہیں، جس کا 6 پارے میں ذکر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا انت وربک فاذهب ان ہاؤنا قاعدون. آپ کو جہاد کا بڑا شوق ہے موسیٰ، جاؤ جہاد کے لیے، اور آپ کا رب جو حکم دیتا ہے جہاد کا وہ جائے جہاد کے لیے. ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں جیتتا کون ہے. یہ یہودیوں کی یہ مطلب بہادری ہے. بہرحال ان کو بڑا ناز وغیرہ تھا. پہلے دن اس قلعے کا علم بردار قلعہ کاموس کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما چند ساتھیوں کے بھیجا. چند دن محاصرہ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، بڑی جد و جہد اور کوشش کی گئی، لیکن قلعہ کاموس فتح نہ ہوا.
اس کے بعد اسی قلعے کی فتح کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بھیجا۔ گزشتہ جمعے پر بات ہو گئی تھی کہ جب کوئی قلعہ فتح نہ ہو تو آپ علم بردار تبدیل کرتے تھے۔ ہر بندے کی اپنی اپنی کیفیات ہیں، ہر نیک بندے کی بھی اپنی اپنی کیفیات ہیں اور ان کا تلاطم ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چند ساتھیوں کو بھیجا اور اس میں بڑی جد و جہد اور کوشش کی گئی، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارا واقعہ پیش ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے کل ایک ایسے بندے کو اسلامی جھنڈا دیں گے جو اللہ رسول سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اس کو جھنڈا دیں گے اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس قلعے کو اس کے ہاتھوں پر فتح بھی کر دے گا۔ فلما اصبح الناس غدوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يرجون ان يؤتاها، صبح ہوئی سارے نبی کے قریب کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ این علی، لوگوں نے بتایا اشتکا عین نہیں ہے، اس کی آنکھیں دونوں خراب ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، لے کے آ جاؤ۔ لایا گیا، آپ نے لعاب مبارک دونوں آنکھوں پر ڈالا۔ کان لم یکن بہ وجع، ایسی ٹھیک ہوئی جیسے بیماری نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ آج ہم اللہ کی مشیت سے قلعہ کا فتح کے بارے میں جھنڈا آپ کو دے رہے ہیں۔ حضرت علی کو فرمایا، حضرت علی نے عرض کیا ہم پھر لڑتے رہیں جب تک وہ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے، ہم لڑتے رہیں۔ آپ نے فرمایا انفذ رسلک، تھوڑا رکو، میری بات پوری سنو۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جا کے دعوت اسلام دینی ہے، ہم مارنے کے لیے نہیں آئے، سازش کو روکنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ تائب ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں اور آئندہ اس طرح کی جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں نہیں کرتے، تو ہم تو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں، پہلے دعوت اسلام دینی ہے اور اسلام میں سب سے زیادہ راحت و سکون ہے، اس میں داخل ہو جائیں۔ اب میں آخری پیغمبر ہوں، ساری شریعتیں اور انبیاء پہلے جو گزرے ان کی شریعتیں ختم، منسوخ۔ اور اگر وہ دعوت اسلام قبول نہ کرے تو پھر اس کے بعد وہ ابتدا کریں لڑائی کی تو آپ لوگوں نے لڑائی کرنی ہے۔ یہ ہدایت ہو گئی۔ یہ روایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ابو رافع رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ 8 بندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجے گئے، 8 بندے، ان میں سے 8واں میں تھا۔ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ جب ہم قریب پہنچے تو وہ بڑے مطلب ہے کہ نخرے اور تکبر کے ساتھ وہ لڑائی کرنے کے لیے آئے۔ حضرت علی نے ان کو دعوت اسلام دی کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، توریت کتاب تھی۔ ایک زمانہ تھا شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، کتاب انجیل تھی۔ اب آخری پیغمبر کا زمانہ آ گیا ہے، اس کی کتاب کو ماننا ہے، اس کی شریعت کو ماننا ہے، اس پر ایمان کی دعوت دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغمبر ہی نہیں مانتے، آپ دعوت دینے آئے ہیں، اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی شروع کی اور یوں ہی لڑائی ہو گئی، ایک بندہ ان کا مر گیا۔ وہ جو آئے تھے شور شرابہ کر رہے تھے، بھاگ کر اندر چلے گئے اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ یہ قلعہ قاموس ہے دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت فضیلت ہے، بہت اونچے آدمی ہیں۔ بدر دیکھیں تو حل میں مبارز کرنے والے کون تھے؟ سب سے پہلے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غزوہ تبوک کے موقع پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ گھر میں رہیں گے، آپ گھروں کے ضروریات کو پورا کریں گے، امام مسجد فلاں ہوگا۔ تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے چل پڑے۔ میں آپ کو ایک علمی بات سمجھانا چاہتا ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے۔ راستے میں آپ نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، غزوہ تبوک کبھی پہنچے نہیں تھے مقام تبوک پر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ گئے۔ آپ نے فرمایا علی میں آپ کو پیچھے آل خانہ کی ضروریات کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آپ آ گئے۔ کہا حضرت جی لوگوں نے مجھے تانے مارے کہ تو بزدل ہے، تو فلاں ہے، تو اس لیے تو مدینہ میں تو رک گیا ہے اور جہاد کے لیے نہیں گیا ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے، منافقین وغیرہ ہر جگہ ہر دور میں ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ پتنی کو ہماری اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، بس ذرا سیٹ ہو کے رہو، اپوزیشن مضبوط ہے، ہاں پھر حکومت کو صحیح کام کرنے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں اس طریقے سے کہا، وہ اٹھ کے آ گئے۔ آپ نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا، لِعَلِيٍّ قَالَ لِعَلِيٍّ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي رواہ البخاری، کہ میں آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوئی طور پر بلایا تھا، وہ اپنا جانشین ہارون کو بنا کے گئے تھے، اسی طرح میں آپ کو اپنا جانشین وقتی طور پر آپ کو مدینہ کا بنا کے جا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا ہارون پیغمبر تھے، انہو لا نبی بعدی، میرے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں ہوگا، یہ حدیث ہے اور یہ خلافت ہے۔ اب ذرا سمجھیں، بعض لوگ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں، الفاظ کی بارش برساتے ہیں کہ یہ خلافت دی گئی ہے نا، ہارون علیہ السلام کی بات جو کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خلیفہ بنایا ہے نا، یہ خلافت ہے نا، جیسے ہارون۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے، ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میرے بھائی تقریر بہت پیاری کرتا ہے، فصاحت و بلاغت کا امام ہے میرا بھائی ہارون، جی اللہ پاک اس کو بھی پیغمبری عطا کر دے۔ تو اللہ نے ہارون کو پیغمبری عطا کی موسیٰ علیہ السلام کے درخواست پر، دعا پر، ہو گئی بات۔ لیکن سوئے قسمت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی۔ تو آپ تشبیہ دے کیسے سکتے ہیں کہ جیسے موسیٰ کا ہارون جانشین تھا، ایسے علی تو میرا جانشین ہے۔ ہارون تو موسیٰ کا جانشین بن ہی نہیں سکا، ہارون علیہ السلام کی وفات موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے میدان تی میں ہو گئی تھی۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اور امامت کی بات دوسری جگہ میں، دوسرے شخص کو آپ نے مسجد کا امام بنایا، موقع محل کو سمجھنا چاہیے، حالات اور واقعات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا یہاں پر واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا ہے۔ اور لا نبی بعدی بھی ساتھ کہا۔ باقی حضرت کیا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کئی صحابہ بہت فضیلت ہے۔ کوئی سنی وہ سنی نہیں ہو سکتا، ہاں بریلویت کے نام سے مشہور ہو، دیوبندیت کے نام سے مشہور ہو، اہل حدیث کے نام سے مشہور ہو، کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور بہت فضیلتیں اور صحابہ کی، بس ہمارا جو موقف ہے، ہماری جو چیخ ہے، ہمارا جو درد ہے، ہماری جو التجا ہے، وہ یہ کہ کل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے جو جتنے صحابہ ایمان پر آئے، ایمان سے دنیا سے چلے گئے، سب جنتی ہیں، سب اچھے ہیں، سب عادل ہیں، سب کی اپنے اپنے مقام پر فضیلت ہے۔ حضرت علی کی فضیلت کی آڑ میں ابو بکر و عمر یا کسی بڑے صحابہ کو یوں اشارتاً کنایتاً تنقید وغیرہ تحقیر کا نشانہ بنانا، ان کا کوئی نقصان نہیں، اپنے ایمان کی خیر بناؤ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب یہ حوالے کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فرمان ہیں جو ہمارا وقت بھی
بہت نازک ہوتا ہے اور جمعے کا ویسے ہی نازک ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان علیا منی وانا منہ وعلی ولی کل مؤمن، رواہ الترمذی۔ فرمایا علی میرا رشتہ دار، میں علی کا رشتہ دار ہوں، میں علی کا چچا زاد بھائی ہوں، علی میرا دامادی رشتے میں بیٹا، میں اس کا سسر ہوں، لیکن یاد رکھو علی ہر مومن کا دوست کہلائے گا، ہر مومن کا علی دوست کہلائے گا، والی کہلائے گا، مولا کہلائے گا، سردار کہلائے گا۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال انہو لعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کہتے ہیں مجھے مخاطب کیا اور کہا علی سنو بات، جو بھی مومن ہوگا تجھ سے پیار کرے گا، جو منافق ہوگا وہ تجھے برے برے القاب سے پکارے گا۔ جو خارجیوں کی ناسبیوں کی بات کر دی، انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، لوگ عائشہ اور علی میں فرق کرتے ہیں، ان پیارے خاندانوں میں نبی کے گھرانوں میں کوئی فرق اور کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ سمجھنا ہے کسی میلی نگاہ کو تو کیا کریں ہم، باقدی کو امام نہ بناؤ، بخاری مسلم کو امام بناؤ، ابن جریر کو امام نہ بناؤ، بخاری مسلم سیاہ ستہ کو امام بناؤ، بعد کی لکھی جانے والی تاریخوں کو امام نہ بناؤ، جو عرش کلام الہی نازل ہوا اس کو امام بناؤ۔ وہ دیکھو نا، بعض تو عائشہ میں علی میں فرق بیان کرتے پھرتے ہیں، یہاں عائشہ راوی آئے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألنی، کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ بتاؤ عائشہ من کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھر والی ہے، تو بستر والی ہے، سرکار کی نجی زندگی کی ترجمان ہے، عائشہ بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سے زیادہ پیار کیا کرتے تھے، کس سے زیادہ پیار کی باتیں کیا کرتے تھے، کس کے بارے میں اپنے پیار کے الفاظ دہرایا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر سوال کرنے والے بھی عجیب ہوتے ہیں، سوال کرنے والا پوچھنے لگا من الرجال، یہ تو آپ نے عائشہ بتایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ پیار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ سے ہے، لیکن امی عائشہ یہ بھی تو بتا دو کہ مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار کس سے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا زوجہا، حضرت فاطمہ کے زوج سے، شوہر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیار ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو یہاں سے بات شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دین کی مقدس ہستیوں کے ساتھ ہمیں حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب